اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آج ہم سورہ عبسہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے اس نے تیوری چڑھائی۔ یہ سورہ ایسی کہانی سے شروع ہوتی ہے جو ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ سوال یہ ہے، زیادہ قیمتی کون ہے؟ ایک دنیاوی طور پر پاورفل انسان جسے کوئی پرواہ نہیں، یا پھر ایک عاجز انسان جس کے دل میں ہدایت کی سچی تلاش ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس سورہ میں اس کا کیا جواب ملتا ہے۔ اس سورہ کا پہلا حصہ ایک انسانی واقعے سے شروع ہوتا ہے جو ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، ایک سبق کے اصل میں پرائیورٹیز یعنی ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ تو سین کچھ ایسا ہے، آپ تصور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بڑے بڑے سرداروں، قریش کے اثر و رسوخ والے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، انہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر یہ لوگ بات مان گئے تو ان کے ذریعے اسلام کا پیغام پوری قوم تک آسانی سے پہنچ جائے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم، بہت ہی نازک گفتگو چل رہی ہے۔ اور اچانک اسی اہم گفتگو کے بیچ ایک صحابی عبداللہ ابن مکتوم وہاں آ جاتے ہیں۔ وہ نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کے دل میں دین سیکھنے کی ایک سچی بے چین لگن ہے، جیسا کہ آیت 2 میں کہا گیا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا۔ اب دیکھیے یہاں پر دو بالکل الگ طرح کے لوگ ہیں۔ ایک طرف ہے عبداللہ ابن مکتوم، وہ کوشش کرتے ہوئے آئے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ پاک ہونا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ سردار ہیں جو بے پرواہی دکھا رہے ہیں، دنیاوی رتبے میں مگن ہیں۔ آیات 3 سے 10 تک اللہ تعالیٰ اسی فرق کو بالکل صاف کر دیتے ہیں کہ اصل قیمت کس کی ہے۔ اور یہی ہے سورہ کا مرکزی خیال۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کریکشن آ رہی ہے، ایک اصلاح ہو رہی ہے۔ یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ توجہ کا اصل حقدار وہ ہے جس کے دل میں ہدایت کی سچی طلب ہے، نہ کہ وہ جس کے پاس صرف دنیاوی سٹیٹس ہے۔ تو یہ جو پورا واقعہ ہے نا، یہ اصل میں قرآن کے عظیم پیغام کے لیے ایک بنیاد تیار کرتا ہے۔ قرآن خود کیا ہے؟ ایک تذکرہ، یعنی ایک زبردست یاد دہانی، ایک ریمائنڈر۔ آیت 11 سے 16 تک بتایا گیا ہے کہ یہ پیغام معزز اور پاک و صاف کتابوں میں محفوظ ہے، اور یہ کسی ایک گروپ کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے، بس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اب اس واقعے کے بعد سورہ کا فوکس بدلتا ہے۔ اب بات صرف ایک شخص یا ایک گروپ کی نہیں، اب رخ پوری انسانیت کی طرف ہو جاتا ہے، اور انسان کی جو بنیادی ناشکری ہے اس پر بات ہوتی ہے، اور اس کا آغاز ایک جھٹکا دینے والی آیت سے ہوتا ہے۔ آیات 17 ایک دم سیدھا اور ڈائریکٹ میسج ہے۔ یہ انسان کے تکبر کو، اس کی غفلت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اور یہ آیات آگے آنے والی دلیلوں کے لیے سٹیج سیٹ کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھتے ہیں ہم سب سے، اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ یہ سوال ہمیں اپنی حقیقت، اپنی شروعات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور پھر ہماری پوری لائف سائیکل بس چند آیتوں میں بتا دی جاتی ہے۔ دیکھیں، پہلے ایک پانی کے معمولی قطرے سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے زندگی کا راستہ آسان بنا دیا، پھر اسے موت دی اور قبر میں دفنایا، اور آخر میں جب اللہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہر سٹیپ پر مکمل کنٹرول صرف اللہ کا ہے۔ اتنا سب کچھ، اتنا صاف سفر دکھانے کے باوجود نتیجہ کیا ہے؟ آیات 23 بتاتی ہیں کہ انسان پھر بھی وہ نہیں کرتا جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا، وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اچھا، انسان کی ناشکری ایک طرف، اب ذرا اللہ کی نعمتوں کو دیکھیے۔ آیت 24 سے 32 تک ایک پوری لسٹ ہے۔ دیکھیے، آسمان سے خوب پانی برسایا، پھر زمین کو پھاڑا، اس سے اناج اگایا، انگور اور سبزیاں، زیتون اور کھجور، گھنے باغ اور ہر طرح کے پھل اور چارہ۔ اور یہ سب کچھ کیوں؟ بالکل صاف بتا دیا گیا ہے، یہ سب ہمارے لیے ہے، ہمارے اور ہمارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ یہاں اللہ کی پرورش اور انسان کی ناشکری کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اب ہم سورہ کے آخری حصے میں آ گئے ہیں، اور یہاں منظر بالکل بدل جاتا ہے۔ پچھلے سارے سبق اب قیامت کے دن کی حقیقت سے جڑ جاتے ہیں۔ قیامت کا آغاز کیسے ہوگا؟ آیات 33 میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، الصاخخہ، وہ کان پھاڑ دینے والی، دہلا دینے والی چیخ جو قیامت کے شروع ہونے کا اعلان کرے گی۔ اور اس چیخ کے بعد کیا ہوگا؟ ایک عجیب منظر، آدمی اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا، دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ اس دن کام نہیں آئے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انسان اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا، جن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، اور آخر میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھی۔ مطلب دنیا کا ہر رشتہ، ہر تعلق اس دن ٹوٹ جائے گا، ہر کوئی اکیلا ہوگا۔ لیکن کیوں؟
آخر انسان اپنے سب سے قریبی رشتوں سے کیوں بھاگے گا؟ وجہ آیت 37 میں ہے، اس دن ہر کسی کو صرف اپنی فکر ہوگی، وہ اپنے اعمال کے بوجھ میں اتنا ڈوبا ہوگا کہ اسے کسی اور کا ہوش ہی نہیں رہے گا۔ اور بالکل آخر میں 2 انجام دکھائے جاتے ہیں، 2 قسم کے چہرے۔ ایک طرف وہ چہرے ہیں جو بالکل روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے خوشی سے، ہنستے ہوئے، اور دوسری طرف وہ چہرے جن پر ذلت کی دھول اور اندھیرا چھایا ہوگا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو انکار کرتے تھے اور بدکار تھے۔ تو پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، سورہ عبسہ نے سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ وہ دن آئے گا یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو ہمارے اعمال ہمیں کہاں لے کر جائیں گے، روشن چہروں والوں میں یا اندھیرے چہروں والوں میں؟ اس کا فیصلہ ہمیں اسی دنیا میں کرنا ہے۔